پاکستانی لیڈرز کے انتخاب میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ کہا، ہم پاکستانی عوام کی طرف سے منتخب کردہ قیادت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تمام معاملات پر حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان مختلف مسائل کے سفارتی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ آئندہ سال انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے 41 اضلاع میں سے 40 کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز DROز تعینات، سندھ کے 30 جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے 36 اضلاع کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تعینات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز DRO اسلام آباد تعینات۔ سندھ اور بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمشنرز کا تبادلہ کر دیا گیا۔ الیکشن کمشنر بلوچستان شریف اللہ کو الیکشن کمشنر سندھ اور الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان کو الیکشن کمشنر بلوچستان لگا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ سابق صدر آصف علی زرداری نے ملک کا اگلا وزیر اعظم بننے کا اشارہ دے دیا۔ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ پیپلز پارٹی جیتی تو وزیر اعظم بلاول بھی ہو سکتے ہیں اور وہ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ الیکشن میں ممکنہ تاخیر کو معمولی بات کہہ کر بولا کہ الیکشن 8 فروری کو نہ ہو سکیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آج ہو یا کل ہو الیکشن ہوں گے ضرور۔ بھارتی سپریم کورٹ مودی کے رنگ میں رنگ گئی، ہندوستان کی تاریخ میں نظریہ ضرورت پلس متعارف کروا دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے کے لیے مودی کے ماورائے آئین اقدام کو قانونی قرار دے دیا۔ بھارتی آئین میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواستیں متفقہ طور پر مسترد کر دی۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا بھارتی سرکار کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ کہا، آرٹیکل 370 عارضی شق تھی، مقبوضہ کشمیر سے لداخ کو الگ کرنے کو بھی قانونی قرار دے دیا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت پر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کے تعین کا کوئی حق حاصل نہیں، یہ اپنے رد عمل میں کہا۔ مزید کہا کہ فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ کشمیری حریت رہنماؤں اور بھارت کی مسلم تنظیموں کا بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ اور شمالی غزہ میں حماس بریکنگ پوائنٹ کے قریب ہے، اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ۔ کہا، اسرائیل کا غزہ پٹی میں مستقل رہنے کا کوئی ارادہ نہیں، جنگ کے مقاصد حماس کا خاتمہ اور جرغمالیوں کی واپسی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری، مزید 200 فلسطینی شہید۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے رپورٹر انس الشریف کے والد بھی شہید۔ ترجمان القسام بریگیڈ نے کہا کہ خان یونس کے شمالی محاذ پر 2 اسرائیلی ٹینکس کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے، تل ابیب کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔